اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی زینت نہ کرو، کیا کرو، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. سب سے زیادہ پسندنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت ہے جو گھر میں ٹھہری رہے. بتائیں، اس پہ بھی میں نے ایک حدیث جو ہے نا وہ ایک لکھی ہے کہ عورتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ساری فضیلتیں نا مرد لوٹ گئے، کہ جہاد کرتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی بتائیں کہ ہم مجاہدین کے برابر کوئی کام کریں تو ہمیں اجر ملے. فرمایا من قعدت منکن فی بیتہا، اپنے گھر میں بیٹھی رہو. جو تم میں سے اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پالے گی. بتائیں ذرا، اگر آج کل کے دور میں آپ دیکھیں جتنا دور آگے ایڈوانس ہوتا جاتا ہے اور ایک بچی اپنے گھر سے فالتو نہیں نکلتی تو وہ مجاہد ہی ہے، کہ اتنی چیزیں اسے نظر آ رہی ہیں. اور آج کل تو نیٹ پہ نظر آ رہی ہیں نا کہ کوئی کیا فیشن ہو رہا ہے، کوئی کدھر کو جا رہا ہے، کوئی کدھر کو جا رہا ہے. تو ہر بچی دیکھ کے اگر سوچے کہ میں بھی یوں ہی کروں، اور وہ نہیں ان کے گھر کا ماحول ایسا اور اپنی زندگی وہ بہترین گزار رہی ہے، تو یہ ہے کہ وہ گھر بیٹھی مجاہد بن گئی، وہ اس جہاد میں کامیاب ہو گئی. پھر ایک اور بات ہے کہ اس کو مجاہد کیوں کہہ دیا؟ کہ بھائی تیرے میاں نے جہاد کیا ہے تو تیرے سر پہ کیا ہے. پیچھے پتا ہو بیوی کنٹرول میں نہیں ہے، وہ کہیں چل گئی ہوگی، وہ بیچارہ ٹینشن لے کے. میں ایسے گھرانے کو جانتی ہوں کہ جس میں ایک میاں نے ساری زندگی باہر کمایا، 20-25 سال کے بعد وہ واپس آیا تو پتہ چلا بیوی نے ایک ٹکا بھی نہیں جوڑا. وہ اپنے آئے دن پارٹیاں، آئے دن میکے کو کھلانا، بھائیوں کو کھلانا، ان سب کو کھلانا، اور اس کے بعد موقع پہ کوئی بھی کام نہیں آیا اور اس بندے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور اسی غم میں پھر مر گئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے. کیوں اس کے لیے کہا کہ وہ خوش ہو جائے؟ مرد کو خوش کرنے کے لیے کیوں کہا اللہ نے، اللہ کے نبی نے؟ کیونکہ بھائی وہ کما کے تمہیں دے رہے ہیں. اللہ نے پوری دنیا کا رزق تمہارے آگے پیچھے کر دیا تو کہا میری عبادت کرو. عبادت میری کرنی ہے. دنیا کی نعمتیں اللہ نے آگے پیچھے ڈال دی ہمارے، یہ آسمان بچھا دیے، زمینیں بچھا دی، ہوائیں چلا دی، بارشیں، سب کچھ، یہ پہاڑ، زمین، سب کچھ. لیکن کیا کہا پھر کہ عبادت صرف میری، شریک نہیں کرنا میرے ساتھ کسی کو. تو اللہ کے بعد ایک ایسی ہستی ہے آپ کا شوہر جو کما کے اپنی کمائی دے دیتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاہلیت کی باتیں نا یہ بھی ہے، کسی کو نسب پر تان دینا کہ تم کس خاندان کی ہو، کوئی نسب نہیں، چھوٹا بڑا، اس کو تانا دینا، ستاروں کی گردش سے فال لینا، ان باتوں پہ یقین کرنا. اور پھر کہا کہ مردوں پر نوحہ کرنا، یہ بھی جاہلیت کی باتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا عورتوں سے بیعت لی اور بیچ میں یہ پوائنٹ آ گیا کہ مردوں پہ نوحہ نہیں کرو گے. تو ایک عورت نے ہاتھ پیچھے کر دیا، کہتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے رشتہ دار ہیں، انہوں نے میرے مردے پہ بڑا نوحہ کیا تھا، تو میں ان کا بدلہ جب تک نہیں اتاروں گی یہ والی بیعت تب کروں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. اور کہتی ہیں کہ وہ عورت چل پڑی لیکن پھر کوئی روشنی دکھائی دی تو واپس آ گئی. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کرتی ہوں اس پر بھی بیعت، میں نوحہ نہیں کروں گی. اس نے چھوڑ دیا. تو یہ آج بھی جہالت گاؤں میں دور دراز آپ دیکھیں ابھی بھی ہے جہالت میں. آپ کو جن جن چیزوں سے منع کیا ہے یہ سب چیزیں ابھی ہیں، یہ نہ سمجھے کہ نہیں. شہروں میں ایسے ایسے شرک کرتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے، گھنٹہ کھڑے ہو کے پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، اور اونچی اونچی پڑھتے ہیں، یہ پڑھو یہ پڑھو. اب وہ اور اگر اس مردے نے اپنی زندگی میں منع نہیں کیا نا کہ یہ میرے اوپر نہ پڑھنا تو وہ بھی گناہ گار ہے. اس پہ بھی وہ اس وقت رو رہا ہوگا کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں اور میں نے کیوں نہ اپنی زندگی میں منع کیا. ابھی بھی یہ شرک ہے. وہ کہتے ہیں یہ نہیں کرو گے تو کچھ نہیں. جتنی میں آپ کو بتاؤں، جتنی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہٹ کے اور قرآن سے ہٹ کے جتنی بھی ہیں، چاہے وہ بہت پیاری ہیں. لوگ کہتے ہیں نا اچھا ہی کام کر رہے ہیں، پھر کیا ہوا؟ بیٹھ کے ہم سارے درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں نا، پھر کیا ہوا؟ اور یہ ایک روٹین بنا لینی ہے کہ درود شریف. کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بھئی بیٹھ کے یہ محفل میں درود شریف پڑھو سارے؟ کہیں ثابت نہیں. یعنی آپ کی اچھی چیز بھی ہے نا وہ بدعت میں شامل ہو گئی، وہ بدعت ہو گئی.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई जुमे के दिन सूरह कहा पढ़ो, पढ़ो, जुमा पढ़ो, पढ़ो, जो चीजें साबित हैं वो ले लो, जो नहीं ना साबित ना करो। ये कोई लोग तुम्हारे काम नहीं आने उस वक्त जिनके लिए सब कुछ किया। अपना अपना दुरूद शरीफ पढ़ो, चलते फिरते पूरा दिन दुरूद शरीफ पढ़ो, जुमे को तो दुरूद शरीफ जुबान को चुप ही ना कराओ, इतना पढ़ो। लेकिन एक बिदअत बना लेना कि और ना नमाज पढ़नी ना कुरान पढ़ना, ये 2 घंटे बैठ जाओ, तो ये बिदअत है। इन चीजों से बचो जितना बच सकते हो। दूसरों को समझाओ, नहीं समझते भाई अपनी जिंदगी समझ लो, वहां किसी ने काम नहीं आना। ठीक है, तो कहा कि वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में बैठी रहो, और वला तबर जन्ना, और जीनत इख्तियार ना करो, इजहार जीनत ना करो, तबर्रुजल जाहलियतिल उला, वो जहालत पहले लोगों जैसी। तुम पता क्या किया करो, व आकिमनस सलाता, नमाज कायम करो, व आतीनस ज़काता, और ज़कात अदा किया करो, व आतीनल्लाह, और अल्लाह की अताअत करो, व रसूलहु, और उसके रसूल की। इन्नमा युरीदुल्लाहु, बेशक अल्लाह चाहता है, लियुज़हिबा अनकुमुर रिजसा, कि तुमसे रिजस, तुमसे नापाकी दूर कर दे अल्लाह। अल्लाह चाहता है कि ए नबी की बीवियों, ए अहले बैत, तुमसे तो बिल्कुल अल्लाह कोई रिजस, कोई बीमारी, कोई बुराई रहने नहीं देगा, तुम्हें पाक कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे ना, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आए, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आई, हसन हुसैन आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको अपनी चादर में ले लिया और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये मेरे अहले बैत है। उम्मे सलमा कहती हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, वो दूर बैठी हुई थी जरा। उन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं, और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पे भी ये है, उन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं, तो उन्होंने कहा आयशा तुम तो हो ही ना। और एक वासला रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी थे, वो कहते मैंने भी उस वक्त देखा, तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं, और उन्होंने कहा हाँ तुम भी। तो ये अहले बैत अल्लाह तबारक व तआला को नबी की सारी फैमिली इतनी पसंद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इनमें तो मैं कोई बुराई रहने ही नहीं दूंगा। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारी सारी बुराइयां तुमसे दूर हो जाए। अल्लाह अकबर। तो हम उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम उन उम्महातुल, जो हमारी माएँ हैं, उम्महातुल मोमिनीन, उनकी बेटियां हैं। हमें भी उनकी राह पर चलना चाहिए, जो उनको नसीहतें की हैं वो अब हमें की हैं। इस तरह तुम अपनी जिंदगी गुजारो। अल्लाह अकबर। ठीक है, उसके बाद है आयत नंबर 34, जरा देखें। बस कुरना, याद करो और याद करो, माँ युतला, जो पढ़ी जाती है, फी बुयूत कुन्ना, तुम्हारे घरों में, मिन आयातिल्लाही, अल्लाह की आयतें, वल हिकमा, और हिकमत, इन अल्लाह काना लतीफन खबीरा, और याद रखो अल्लाह बड़ा बारीक भी और खबर रखने वाला है। अब देखिए क्या बात कही जा रही है। अल्लाह ने कहा तुम्हारे घरों में ना जो आयात पढ़ी जाती है ना, जो कुरान ये पढ़ा जाता है, उसको याद करो। तुम्हारे घरों में जो अल्लाह की आयात और हिकमत की बातें बयान की जाती हैं, इनको अच्छी तरह याद रखो। तो अब बताएं, पढ़ी जाती हैं? पहली बात तो ये कि कुरान अगर किसी घर में पढ़ा नहीं जाता तो कौन सी आयात सुनोगे, कौन सी हिकमत? अल्लाह ने तो इतनी रूटीन से एक आयत लिखी है कि तुम्हारे घरों में जो पढ़ा जाता है, मतलब ये कह दिया कि हो ही नहीं सकता कि ना पढ़ा जाता हो। तुम्हें जो कुरान दे दिया है ना, इसकी जो आयात पढ़ी जाती हैं, ये हिकमत से भरपूर आयात हैं, इनको याद रखो। अब ये पता चल गया ना, ये चंद आयात पढ़ी हैं अभी हमने 3-4, जिंदगी कैसे गुजारनी है पता चल गया। कैसे नबियों की बीवियों को कहा जा रहा है कि ऐसे गुजारनी है, तो फिर हमें उसको फॉलो करना है कि जो उन्हें कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि देखो तुम्हारे घर में जो आयतें पढ़ी जाती हैं ना, इसका मतलब है कि जो बूढ़े हैं या माँ बाप हैं, जो बड़े बहन भाई हैं, वो कुरान पढ़ें और छोटों को बैठा के सुनाएं, ये कहा है, और उन आयतों को समझें, फिर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। बस वो याद कर लो जो आयात इसमें तुम्हें बताई गई हैं, वो याद कर लो। ये कुरान ही है जो पढ़ते जा रहे हैं आप, तो कब्र के सवालों की तैयारी भी हो रही है। ये पूरा कुरान समझ के पढ़ रही है ना आप, और अपनी जिंदगी को बदल रही हैं, तो वो कहने को जी बड़े आसान सवाल है कब्र के 3, तो वो खुद ही तैयारी हो रही है, वरना बोला नहीं जाना।
اتنا آسان ہے کہنا تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. نہیں زبان بولے گی، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا، تم نے اللہ کے مطابق زندگی گزاری ہی نہیں. اللہ کو مانا ساری زندگی کی اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے، میں تو اللہ سے ڈرتی ہوں استغفر اللہ، بات بات پہ عورتیں استغفر اللہ، لیکن اللہ اللہ کرتی ہیں، اللہ کی مانی نہیں. اللہ کی مانی کہاں سے تھی؟ یہ آیات تمہارے گھر میں جو پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد کر لو کہ کیسے زندگی گزارنی. اللہ اکبر. تو ان اللہ کان لطیفا خبیرہ، اور اللہ نا تمہیں اتنی باریک بھی ہے نا، اللہ کو سب پتہ ہے کہ کن گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کس طرح پڑھا جا رہا ہے، دکھاوے کے طور پہ پڑھا جا رہا ہے یا واقعاتاً پڑھا جا رہا ہے بھئی عمل کرنے کے لیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ کان لطیفا خبیرہ. پھر دیکھیں عورتوں نے، جب عورتوں کی بات اب چلی ہے نا کہ عورت معاشرے میں یہی کہتی رہتی ہے، یہ باہر کے لوگ ایڈوانس لوگ جتنے بھی ہیں، ہم مردوں سے پیچھے کیوں ہیں، ہمیں مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے، ہمیں اپنا حق لینا ہے. یہ ساری آیات میں اللہ نے کیا نہیں حق دیا؟ دیکھیں ذرا، اللہ نے یہ اگلی آیت جو میں پڑھنے لگی ہوں، آیت نمبر 35، اس میں مرد عورت کو الگ الگ بیان ہی کر دیا کہ حالانکہ قرآن جو بھی بیان کرتا ہے نا وہ دونوں کے لیے ہی ہے، وہ دونوں کے لیے ہے. جو بھی آیت ہے نا وہ مسلمان مرد مسلمان عورت ہر ایک کے لیے. لیکن جب عورتوں نے اعتراض کیا کہ مردوں میں قرآن کا ذکر ہے یا مردوں کو ہی ہر چیز مل گئی، مرد ہی آگے بڑھ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دیکھو ہر چیز میں عورت کا نام لے لیا. اور کتنی پیاری یہ آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات، اے بلا شبہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت، یعنی دونوں سن لیں اب، والمومنین والمومنات، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور صادق مرد اور صادق عورتیں سچے، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور ڈرنے والے مرد اور ڈرنے خوف کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اور حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کی، اور والحافظاتی، اور حفاظت کرنے والی اپنی شرمگاہوں کی، والذاکرین اللہ، اور ذکر کرنے والے اللہ کا کثیرن بہت زیادہ، والذاکراتی، اور ذکر کرنے والی اللہ کا بہت زیادہ. تو سن لو تم دونوں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ ہیں وہ عورتیں جن کے اندر مرد اور عورت دونوں کو الگ الگ نام لے کے پکار دیا اللہ نے کہ اب عورتیں اعتراض نہ کریں کہ مردوں کو صرف کہا ہے. جو مرد کر رہے ہیں نیکیاں وہ عورت بھی کر رہی ہے تو وہ اجر اس کو اتنے ہی ملیں گے. اللہ نے یہ نہیں کرنا کہ اچھا عورت کا درجہ کم تھا اور اس نے مرد جتنی ہی نیکیاں کی ہیں تو اس کو اس کے درجے کے لحاظ سے کم اجر دوں گا. وہاں یہ کچھ نہیں ہونا. وہاں عورت نے اگر کوئی نیکی کی ہے اور مرد سے بڑھ کر کی ہے، مرد سے آگے اس کو اجر. کہیں بیویاں اعلیٰ درجوں پہ ہوں گی جنت میں اور مرد پیچھے رہ جائیں گے، وہ ان کو نہیں ملیں گی. اب اگر بیوی چاہے گی کہ میں اپنے مرد کے پاس جاؤں جنت میں، اللہ میرا میاں نظر نہیں آ رہا، تو اللہ کہے گا کہ وہ تو تمہارے درجے کو نہیں آ سکا. تو وہ کہے گی کہ مجھے تو اپنا میاں ہی چاہیے، زندگی میں نے اس کے ساتھ گزاری. تو اللہ پھر اس مرد کو اس کے درجے میں لے آئے گا لیکن اس کو چھوٹے درجے میں نہیں جانے دے گا عورت. تو اس لیے جس طرح کوئی نیکی کرے گا وہ مرد عورت دیکھی نہیں جائے گی، بس ان کی نیکیاں دیکھی جائے گی. اللہ نے کہا روزے رکھتے ہیں نا مرد، روزے رکھتی ہیں عورتیں بھی. اگر مرد کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے کہ وہ کسی عورت کو نہ دیکھے، زنا نہ کرے، کوئی ایسے زنا والے کام ہی نہ کرے، عورت کو بھی یہ کرنا ہے. حالانکہ عورت زنا کرانے میں آگے آگے ہے. میں آپ کو بتاؤں، جب کوئی مرد عورت کو فون پہ بات کرتا ہے تو عورت آگے سے نہ بات کرے زیادہ. یہ آج کل تو یہ شروع ہو گیا نا نیٹ، اب اس سے شروع ہوتی ہیں وہ چیزیں زنا والی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زنا کی طرف جانے والا ہر کام چھوڑ دو. اب زنا کی طرف جانے والی یہ باتیں ہیں، بس جی باتیں کی ہیں، کیا وہ کیا ہم نے اسے دو چار باتیں کی، میں نے بھی کر لی. پھر اس نے کبھی دوبارہ فون کیا، چلو سن لیتے ہیں کیا کہتا ہے. آہستہ آہستہ وہ پھر کہ میں ملنا چاہتا ہوں، چلو مل لیتے ہیں. یہ ہے وہ چیزیں وہ شیطان کرتا ہے.
آگے آگے بڑھاتا رہتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو مردوں کے لیے وہ عورتوں کے لیے بھی. صدقہ اگر مرد دیتا ہے اپنی کمائی میں سے, عورت اپنے جوڑے ہوئے یا وہ بھی کماتی ہے, آج کل تو عورتیں بھی کماتی ہیں نا, تو دیکھیں صدقہ دینے والی مرد, صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں کوئی نہیں, کوئی فرق نہیں رکھا. تم بھی دو, تمہیں کسی نے منع کیا؟ تم بھی عبادت کرو, مرد بھی عبادت کریں. اللہ نے کہا عورتیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو. وہ مسجد میں آنا چاہتی ہیں مسجد میں آئیں, وہ گھر میں پڑھنا چاہتی ہیں گھر میں پڑھیں. گھر میں بھی اگر اس نے نماز ایسی پڑھی تو وہ مسجد کی نماز سے بھی آگے نکل جائے گی. اللہ کسی کا نہیں رکھے گا. اللہ نے الگ الگ نام لے کے اب کہہ دیا کہ کوئی یہ فرق نہ کرنا کہ اللہ مرد کو کہہ رہا تو عورتوں کو نہیں کہہ رہا. آیت نمبر 36 بھی پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آگے ہے ٹائم ابھی. چلیں جی. وما کانا لمؤمن ولا مؤمنات اذا قضى اذن کہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. اس میں کہا جاتا ہے کہ وما کانا, اور کسی مومن, للمومنین کسی مومن کے لیے نہیں, ولا مومناتن اور کسی مومن عورت کے لیے نہیں. لیکن پھر دونوں کا نام لیا. دونوں جو ہے نا ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے. کون سی چیز؟ اذا قضا, جب فیصلہ کر دے اللہ و رسولہ اور اس کا رسول, امرن کسی امر کا, کسی بات کا, ان یکون لہم الخیارۃ, تو اس امر میں جس کا فیصلہ کیا گیا ہے اب کچھ اختیار نہیں ہے. اللہ کے اور اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو فیصلہ کر دیا ہے نا, اب اس میں کوئی اختیار نہیں. اب وہ بات جو ہے نا وہ آپ کو ایز اٹ از ماننی پڑے گی. لیکن بتا دیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ, جو نافرمانی پھر کرے گا اللہ کی, وَرَسُولَهُ, اور اس کے رسول کی, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, تو وہ پھر سری گمراہی میں, یعنی کھلی گمراہی میں پھر وہ پہنچ گئے. اللہ کا بھی حکم ہے کوئی اور نبی کا بھی حکم ہے, اور اس نے نہیں مانا, اس نے اپنی من مانی کی. جو فیصلہ اللہ نے اور اس کے رسول نے دے دیا ہے نا, تم جو مرضی کر لو کہ نہیں ہم اس طرح نہیں اس طرح کریں گے, وہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ آیت کیوں اتری. حضرت زینب بنت جہش, جن کا اب ذرا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی, سگی پھپھی کی بیٹی تھی, یاد ہے نا. ان کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم زید سے کر لو. انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کہ میں نہیں کرنا چاہتی, وہ نہیں کرنا چاہتی تھی زید بن حارث سے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کر لو. انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا مطلب کہ حکم ہے تو پھر میں کر لیتی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو, ورنہ وہ نہیں چاہتی تھی. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو وہ کر لیا. آگے جا کے ان کی ویسے نبھ نہیں سکی, یہ بھی اللہ نے ایک پورا واقعہ کرنا تھا. اس میں ہزاروں مصلیحتیں ہیں جو پڑھنی ہیں, ہم نے پڑھ بھی چکے ہیں. پھر ایک صحابی تھے جلبیب, نارمل سے تھے, خوبصورت اتنے نہیں تھے, بدے سے تھے. تو ایک اپنے صحابی سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کی نا جلبیب سے شادی کر دو, نکاح کر دو. انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیوی سے جا کے مشورہ کرتا ہوں. وہ جا کے اپنی بیوی سے مشورہ کرنے لگے تو بیوی نے کہا ہمیں تو اتنے بڑے لوگوں کے رشتے آئے ہیں, وہ ہم نے کیے نہیں. تو جلبیب تو کچھ بھی نہیں ہے, عام سا آدمی ہے, اس سے ہم کیسے کر دیں اپنی بیٹی کی. بیٹی نے پیچھے سے کہا کہ اے میرے ماں باپ, دیکھیں حکم کس نے بھیجا ہے. آپ بندے کو نہ دیکھیں, حکم دیکھیں کس کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا ہے تو یہ حکم مان لے. تو وہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکم اللہ کی طرف سے اور نبی کی طرف سے ہو چکا نا, اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں. وہ حکم مان لو, وہ تمہارے بھلے کے لیے ہی ہوا ہوگا. تو یہ دو چیزیں تھیں. اچھا ایک اور بھی واقعہ ہوا تھا, کچھ یہ واقعہ لکھتے ہیں اور کچھ واقعہ نا مفسرین ایک اور بھی لکھتے ہیں کہ ایک نا میں آپ کو بتاتی ہوں, عتبہ بن ابو معید کی صاحبزادی تھی حضرت ام کلثوم, ان کے بارے میں بھی یہ واقعہ کہا جاتا ہے. صلح حدیبیہ کے بعد سب سے پہلے مہاجر عورت یہی تھی. انہوں نے کہا تھا ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے نفس کو آپ پر حبا کر دیا, آپ کے حوالے کر دیا.
آپ جو میرے بارے میں فیصلہ کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کلثوم کا نکاح زید بن حارث سے کر دیں. اور زید بن حارث سے اس وقت وہ طلاق دے چکے تھے بیوی کو, زینب بنت جہش کو وہ طلاق دے چکے تھے. اب جب نا انہوں نے جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اب کلثوم رضی اللہ عنہا اور ان کے بھائی بھی تھوڑے نا بگڑ گئے کہ ہم نے تو یہ بات اس لیے کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نکاح کر لیں. تو اللہ نے کہا کہ جو نبی نے کہہ دیا اور اللہ نے اب جو کہہ دیا ہے تو اس بات کو مانو. پھر تم نے اپنی مرضی کیوں کر رہے ہو کہ بھئی ہم نے تو اس لیے کہا تھا کہ تو پھر ان کا نکاح جو ہے نا ام کلثوم کا ہو گیا تھا. یہ ان کی طلاق کے بعد کا واقعہ. بعض مفسرین نے یہاں پر یہ والی تھوڑی سی تفسیر لکھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ اب آپ اس پہ نا تھوڑا سا یہ سوچ لیں کہ ہماری جو زندگی ہیں ساری وہ کیا قرآن اور سنت کے مطابق چل رہی ہیں. ہم واقعات کو تو بڑی دلچسپی سے پڑھ لیتے ہیں اور پھر واہ واہ کرتے ہیں, سبحان اللہ. تو اپنے گریبان میں بھی ہم دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے احکام کے مطابق چل رہی ہے. اس کو دیکھنا پڑے گا اپنے گھروں میں, اپنے بچوں کی. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیا اس طرح کی ہے؟ اپنے خاندان میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان میں رہ رہے ہیں اور کوئی فتنہ پھیلائے وہیں روک دو. اپنے گھروں کو اچھے طریقے سے دیکھو, سنت کے مطابق دیکھو, یہ قرآن پڑھ پڑھ کے ان چیزوں کے حکم دو. تو اگر تو اس طرح کر رہے ہو تو گھر تمہارے ٹھیک ہیں, ورنہ تو گھر تباہ ہو جاتے ہیں. صبر جو ہے نا, صبر ہمیں کون سکھاتا ہے؟ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حکم الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. وہ دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی تھی. پھر کہا گیا آیت نمبر 37 پڑھتے ہیں اور وہ بھی لمبی ہے لیکن آپ کو آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو سارا کچھ اس کا پتہ ہی ہوگا. وَإِذْ تَقُولُوا, اور جب تم کہہ رہے تھے اے نبی, لِلَّذِي, اس شخص سے, انعام اللہ علیہ, جس پر اللہ نے احسان فرمایا تھا, وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, اور نعمت بھی جس پر کی تھی, امسک علیکا, روک رکھ اس کو. آپ اسے کہہ رہے تھے روک رکھ اس کو, زوجکا, اپنی بیوی کو, اپنی بیوی کو روکے رکھ, یعنی طلاق نہ دینا. وَاتَّقِ اللَّهَ, اور اللہ سے ڈر. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ, وَتُخْفِي, اور تم چھپا رہے تھے, فی نفسی کا, اپنے دل میں, ما, وہ, اللہ مبدہی, اللہ جس کو ظاہر کرنا چاہ رہا تھا. وہ چیز اے نبی آپ چھپا رہے تھے جو اللہ ظاہر کرنا چاہ رہا تھا. وَتَخْشَى النَّاسَ, اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. دیکھیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لوگوں سے ڈر رہے تھے. یہ لوگ ایسی چیزیں میں آپ کو بتاؤں, یہ خاندان, یہ رشتہ داریاں جا کے جہنم میں پہنچا کے دم لیتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو بھی کہہ دیا کہ آپ کیا کر رہے تھے, وَتَخْشَى النَّاسَ, لوگوں سے ڈر رہے تھے. وَاللَّهُ أَحَقُّ, حالانکہ زیادہ حق تھا اللہ کا, ان تخشاہ, کہ اس سے ڈرو. فلما, پھر جب قضا زید, فیصلہ کیا زید کے بارے میں, منہا, وطرن, اس سے, وطرن, ان کی حاجت پوری ہو گئی. جب اپنی بیوی کو بیوی بنانے کے بعد پھر انہوں نے طلاق دے دی جب حاجت پوری ہو گئی. تو زوجنا, کہا, تو نکاح کر دیا اس کا, لکیلا یکونا علی المومنین, ہم نے اس عورت کو آپ کے نکاح میں دے دیا, یعنی ہم نے حکم دیا کہ اس سے تم نکاح کر لو. علی المومنین حرج فی ازواج ادعیائہم, تاکہ حرج نہ ہو کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ ہو. اذا قضوا منہن وطرا, تاکہ مسلمان پر اپنے متنبہ بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ ہو, جبکہ ان کے لے پالک اپنی بیویوں کو بیویاں بنا چکے ہوں, وطرا, حاجت پوری کر چکے ہوں. وکان امر اللہ مفعولا, اور یہ ہے حکم اللہ کا, اور پھر یہ حکم یعنی فیصلہ جو اللہ کا ہے, مفعولا, وہ پورا ہو کر رہتا ہے, وہ
پورا ہو کر رہتا ہے. یہ ہے وہ آیت. ٹھیک ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب کہانی کیا ہے کہ زید بن حارث کو کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دینا. انہیں کچھ نہ تھوڑا ہو رہا ہے کہ اپنی بیوی کو رکھ چھوڑ. ان کے دل, کہتے ہیں نا, دل میں کوئی بات پتہ چل جاتی ہے. اللہ نے ان کا نکاح ان سے کرنا تھا, اور اللہ کی اس بات کا ہو سکتا ہے اللہ نے پہلے بتایا ہو. اور وہ دیکھیں, لوگوں کا ڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. تو تم نہ چھوڑنا اپنی بیوی کو, اسے منع کر رہے اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. اچھا, اتنا بڑا معاملہ یہ ہونا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ کرنا تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے آپ کا بیٹا نہیں ہے. اتنا یہ بات غلط ثابت کرنی تھی کہ اس کی بیوی سے نکاح کر سکتے منہ بولے بیٹے کے ساتھ. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ چھوڑنا, اور اللہ نے فوراً یہ آیت بتائی کہ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے, حالانکہ اللہ سے ڈرو. اور کیا کہا تھا کہ پھر جب طلاق دے دی اپنی بیوی کو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا زید کو بھیجو اپنے نکاح کا پیغام لے کر, وہ بنت جہش, زینب بنت جہش کے پاس زید کو بھیجو, بتائیں کہ تم نکاح کا پیغام لے کے جاؤ. زید کہتے ہیں کہ جب میں نکاح کا پیغام لے کر گیا تو وہ نا بیٹھی تھی یا آٹا گوندھ رہی تھی, تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو میرے اوپر ایک ان کی شخصیت کا کوئی روب پڑا کہ میں نے فوراً منہ ادھر کو کر لیا, اور میں نے, اللہ نے روب ڈال دیا کہ یہ امہات المومنین بننے جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے اس کام کے لیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں اپنے رب سے مشورہ کر لوں کہ میں اپنے رب سے نا رجوع کرتی ہوں, نماز پڑھتی ہوں, پوچھتی ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی, ہم نے آپ کا نکاح کر دیا ہے, آپ جا کر اپنی بیوی کو لے آئیں. بتائیں, یعنی اتنا یہ جو ہے نا, جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں, اور زندگی میں کبھی پھر فیصلہ کوئی کرنا بہت مشکل ہو, کبھی ایسا کوئی آ جائے زندگی کا موڑ کہ آپ کا کوئی فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے اور آپ اللہ کے قریب ہیں, اللہ کے بندے بندی رہی ہیں ساری زندگی, تو اللہ نا ایسے مدد کرتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہارا کام کر ہی دیا ہے جو تمہیں ڈر لگ رہا ہے, عرش پہ تمہارا نکاح پڑھا دیا. ایسے اللہ مدد کرتا ہے پھر اس بندے کی کہ یہ بندہ میرا بندہ ہے. تو ان کو کہا کہ جاؤ لے آؤ, اور بس پھر ایک بس کھانا کھلایا, لے آئے گھر اور صرف کھانا کھلایا. جی, عدت پوری ہونے کے بعد, جب عدت پوری ہو گئی تو اللہ اکبر. تو یہ وہ واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زید کا لکھ دیا اسی مطلب کے سلسلے میں کہ اللہ کا جو حکم آتا ہے نا, اس سے آگے پھر کوئی نہیں. اور اللہ کا حکم کبھی برا نہیں ہوتا, حق پر ہی ہوتا ہے کہ یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے, تم اس کی بیوی سے باپ کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ بہت بڑی بات ہے, جہالت کے زمانے کی ایک جہالت کو توڑنا, اور یہ پیغمبروں کی باتیں کہ اس جہالت کو توڑنا. ہم تو اپنے گھر کو ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بس, کہ اپنا گھر ہی سنوار لیں, اپنا ہی گھر دیکھ لیں. بچے بھی جب چھوٹ جاتے ہیں, بچے بھی چھوٹ جاؤ, پھر اپنا آپ ہی دیکھ لو, بچے بھی چھوٹ گئے. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کرنا, ہم نے تو اپنی زندگی کو سیدھا رکھنا ہے بس. کوئی زبردست قسم کی کوئی آزمائش بھی نہیں ہے ہماری, اللہ رحم کر دے. تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے. پھر کہا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے حرجن, کوئی حرج, کوئی مضائقہ, فیما, اس میں, فرض اللہ لہو, کہ جس کو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, اللہ نے ہی ان کے لیے مقرر کر دیا. سنت اللہ ہی, یہ اللہ کا طریقہ ہے. فی الذین خلو من قبل, ان کے بارے میں یہ جو جس کو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا, جو پیغمبر پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کا یہی دستور تھا. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل, جو پہلے گزر چکے ہیں جو پیغمبر, ان کی زندگیاں بھی ایسی گزری ہیں, مطلب اسی طرح امتحان میں.
اللہ اکبر. وکان امراللہ، اور ہے حکم اللہ کا، قدرن مقدورا، اور یہ اللہ ہی کا حکم تھا جو آپ نے کیا، اور وہ ایک فیصلہ شدہ بات تھی. قدرن مقدورا پورا ہو کے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ نے جو حکم دیا. اب دیکھیں جو زینب بنت جہش تھی نا، وہ کہا کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ نا میرا ایک الگ سے تعلق ہے. ایک تو آپ کا دادا میرا دادا ایک ہی ہے، کیونکہ وہ پھپھو کی بیٹی تھی. اور پھر آپ کا نکاح جو ہے نا سب بیویوں کا زمین پہ ہوا، میرا عرش پہ ہوا. پھر میرے نکاح کا پیغام جبرائیل علیہ السلام دینے آئے. تو عائشہ کبھی کبھی اس بات کا یہ جواب دیا کرتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات اتاری، اور یہ کے بعد دیگر بڑی آیات اتاری، کوئی 11 ہیں. وہ یہ کہتی تھی کہ میرے رب نے، یعنی میرے پہ جو تہمت تھی میرے رب نے دور کی، کسی اور نے نہیں. سبحان اللہ. تو اس طرح کی چیزوں میں مقابلہ تو اچھی بات ہے. نیکی میں مقابلہ کرو، ضرور کرو. نیکی میں حسد اور رشک بھی کر لو کہ ہائے اللہ وہ تو اتنا پڑھ گئی اور میں نے ابھی کچھ بھی نہیں پڑھا، وہ میری بہن اتنا آگے نکل گئی، اللہ اللہ کرتی اور میں کچھ بھی نہیں کرتی. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس چیز میں کرو مقابلہ. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اللہ نے جو حکم دیا وہ پورا ہو کر ہی رہنا تھا. پھر آیت نمبر 39 بھی دیکھ لیں کہ اللہ زینہ یبلغون رسالت اللہ. اللہ زینہ وہ جن کو جو اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں، جو لوگ اللہ زینہ وہ لوگ یبلغون جو پہنچاتے ہیں رسالت اللہ، اللہ کی رسالت، اللہ کے حکم، ویخشونہ ہو اور اس سے ڈرتے ہیں. ولا یخشونہ اور نہیں وہ ڈرتے احدن کسی سے بھی الا اللہ سوائے اللہ کے. وکفی باللہ حسیبا تو ان کے لیے اللہ کافی ہے. یعنی اللہ کے حکم کو پہنچانا ہے. اب دیکھیں نا کئی لوگ ہیں، اب اپنے خاندان میں آپ دیکھ لیں، یہی سارے اگر دیکھا جائے نا تو ہماری زندگی میں یہی ہے آزمائشیں کہ شادی کی بیاہ کا کوئی موقع آ گیا تو دھوم دھام سے منگنی مائیوں ڈھول دمکے لڑکے لڑکیاں کٹھے. تو اس میں گھر والا کوئی اٹھے اور کہے کہ یہ نہیں کرنا. اس کے لیے کہا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے، اللہ کا پیغام پہنچاؤ. ایسے موقعوں کے لیے اور انسانوں سے نہ ڈرو، اللہ کا پیغام پہنچاؤ. ہماری ایک جاننے والی تھی، ان کی کچھ 6-7 بیٹیاں تھیں آپ کی طرح نا. تو وہ حالانکہ اتنی بیٹیاں نا انسان کو ڈر لگتا ہے کہ جو بھی رشتہ آیا نا بندہ کہتا ہے اچھا ہے تو کرو بھائی، اتنی بیٹیاں ماشاءاللہ. تو اب لیکن وہ کیا کرتی تھی، وہ اللہ کے احکام کو دیکھتی تھی. ہماری ملنے والی تھی، قرآن پڑھاتی تھی اور کہتی تھی کہ جو میری بچی کا جہیز مانگے گا میں نے ان سے نہیں کرنا. نہیں کرتی تھی. اور اللہ نے ایسے ایسے نیک بندے ان کو ملائے ہیں اور سب بیٹیوں کا ہو گیا اور کسی نے جہیز نہیں لیا. وہ کہتی تھی جو میرے رب نے کہا، جو حکم ہم نے پڑھا ہے، جہیز نہیں دینا. بعد میں اپنے دماغ کو آپ چاہے تحفے تحائف دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو یبلغون رسالت اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، ویخشونہ ہو اور اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا یخشونہ اور کسی اور نہیں ڈرتے احدن کسی سے بھی الا اللہ، اللہ کے سوا. تو ان کے لیے وکفی باللہ حسیبا تو اللہ کافی ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ ان کی پھر خود حفاظت کرتا ہے. سبحان اللہ. تو پھر اینڈ پہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو یہ بھی کہہ دیا پھر اس ٹاپک پہ کہ ماں کانا محمد، سن لو کہ اتنے بڑے فیصلے کر کے نا، دیکھیں زینب بنت جہش کا نکاح کر کے گھر میں لے آئے. اب جب وہ گھر میں بھی آئی ہیں نا تو وہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو مہمان سارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دیوار کے ساتھ لگ کے وہ بیٹھی ہوئی ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا رہے ہیں، کبھی اندر آ رہے ہیں، تو پھر دوسری بیویوں سے ملنے چل گئے، سلام دعا کرنے چل گئے. ان سے بھی نبی کریم سب بیویوں نے مبارکباد دی کہ آپ کو مبارک ہو. تو کیسا لگا آپ کو زینب سے نکاح کرنا؟ انہوں نے کہا اچھا ہے، شکر الحمدللہ. وہ پھر واپس آئے تو پھر بھی لوگ تھوڑے بیٹھے ہوئے. تو پھر وہ مطلب یہ دکھایا کہ جو ان کی دعوت کی تھی تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیں آگے ہم قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ اتنی دیر کسی کے گھروں میں نہ بیٹھو کہ دوسرا آوازار ہو جائے. پھر وہ لوگ چلے گئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں گئے بیوی کے پاس، ورنہ باہری وہ ظاہر ہے اس کو بھی حیا کہتے ہیں، شرم و حیا. تو پھر اللہ نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جب کوئی تمہاری دعوت کرے نا تو اتنی دیر نہ بیٹھا کرو، تو اپنے گھروں میں ٹائم پہ چلی جایا کرو. ایک تو میں کہتی ہوتی ہوں کہ جب کوئی دعوت کرے نا اتنی جلدی جا کے بیٹھو کہ وہ کام کرنا ہوتا ہے عورتوں نے اپنے کھانے شانے، اور آپ جا کے پہلے ہی بیٹھ جاؤ تو وہ پھر آپ کے لیے وہ کھانا بنا رہی ہیں تو آپ ہی کہیں گی ہمیں تو منہ نہیں لگایا، ہم بیٹھی ہوئی ہیں اندر، تو وہ کھانا کون بنائے پھر تو ٹائم پہ آؤ، مناسب ٹائم پہ، اور مناسب ٹائم پہ چلے جاؤ کہ اتنی رات تک بھی نہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا ان کے اس نکاح پر.
تو میں وہ بتا رہی تھی آپ کو کہ اتنی یہ ساری آیتیں آئی نا تو اللہ نے اپنا آخری جو حکم ہے وہ سنا دیا. یاد رکھو ماں کانا محمد ابا، محمد کسی کے باپ نہیں، کیونکہ زید بن حارث کو نا کہتے تھے محمد بن حارث، محمد کا نام دینے لگ گئے تھے، حارث بن محمد نام دینے لگ گئے تھے کہ محمد کے بیٹے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنایا تھا. اور یہ بات ثابت کرنی تھی کہ یہ رشتے جو ہے نا منہ بولے نہیں ہوتے. تو زید بن حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہی نا یہ کہ بڑے ہی پیارے تھے، بہت پیار کرتے تھے وہ زید بن حارث سے. کہتے ہیں کہ ہر لشکر کا انہیں وہ سردار بناتے تھے، جب کہیں لشکر بھیجنا ہوتا تھا نا تو ان کو سردار بناتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہتے ہیں کہ زندہ رہتے، کہتے ہیں تفسیروں میں کہ اگر زید بن حارث زندہ رہتے نا تو خلیفہ بھی یہ بنتے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا پیار کرتے تھے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک حکم نازل کر دیا اور تمام لوگوں کے لیے بھی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے. ماں کانا محمدن ابا احدم من رجالکم، تم مردوں میں سے، تم لوگوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے، وکان اللہ، اور اللہ ہے بکل شیء علیم، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. یہ بات اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ باتیں تو ساری واضح بھی کر دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن پھر بھی جو بات واضح نہیں ہو رہی تم لوگوں پہ اللہ کو علم ہے بس، کہ یہ بات کیوں کہی ہے اللہ نے کہ وہ تمہارے باپ نہیں ہے. یعنی پیغمبروں کے ساتھ نہ کوئی مطلب کہ رشتہ نہیں ہو سکتا کسی اپنی اولاد کے علاوہ کسی اور کا. سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.